أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المتين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حضرات، یا حضرات کی محبت ہے خصوصیت کے ساتھ مادر علمی دارالعلوم غریب نواز اور حضور خطیب مشرق پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کی محبت، ان کا روحانی فیضان کہ آج آپ اور ہم ان کے عرس کی تقریب اور ساتھ ہی ساتھ سرکار مدینہ کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج بہت مبارک رات بھی ہے، 11ویں شریف، ساتھ ہی ساتھ یہ جلسہ بنام سرکار مدینہ کانفرنس اور تیسری نسبت حضور پاسبان ملت خطیب مشرق علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کے عرس کی تقریب میں آپ اور ہم شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، بہت لمبی چوڑی تقریب نہیں ہوگی کیونکہ میرے بعد غازی ملت علامہ غلام رسول صاحب بلیاوی، ساتھ ہی ساتھ علامہ حسن رضا خان صاحب PhD پٹنہ، ان دونوں بزرگوں کا خطاب ہونا اور ان کے خطاب سے آپ مشرف ہوں گے، لطف اندوز ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے کچھ لمحے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں اپنی تقریر میں خاص باتیں چند منٹ میں بتانا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا دنیا کیا ہے، دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا اس دنیا میں ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں نے زندگی کس طرح گزاری اور ہم مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارا فریضہ کیا ہے اور ہماری زندگی کس طرح ہونی چاہیے، یہ بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آج ہماری بربادی اور تباہی کا کارن کیا ہے، وجہ کیا ہے، آج ہم برباد ہو رہے ہیں۔ آج مسلمان بربادی کے دہانے پر ہے، آج ہم مسلمان بربادی کے شکار ہو رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ تیسری بات آپ تک پہنچانے کی یہ کوشش کروں گا ولیوں کا مرتبہ کیا ہے، ولیوں کی شان کیا ہے، ولیوں کی پہچان کیا ہے۔ چوتھی بات اگر موقع ملا تو یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کیا اللہ والے قبر میں زندہ ہوتے ہیں، کیا اللہ والے قبر میں زندہ ہوتے ہیں یا عام انسانوں کی طرح، عام لوگوں کی طرح وہ بھی مٹی میں مل جاتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے یا صحیح ہے، کہاں تک صحیح ہے غلط ہے، یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے، تقریر کے دوران اٹھک بیٹھک نہ کریں، جب تک آپ کا دل لگے آپ ہوش میں بیٹھیں۔ اور ماشاءاللہ آج دستار فضیلت بھی ہے اور دستار فضیلت کا خوبصورت منظر آپ کو ملاحظہ کرنا ہے۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں دارالعلوم غریب نواز کی فلک گوش عمارت، ماشاءاللہ اس کی آغوش میں پلنے والے ایک پر ایک لال و گوہر موجود ہیں اور نہ جانے کتنے ہیرے پیدا ہو گئے۔ اسی غریب نواز کا ایک خاکسار، ایک ناچیز میں بھی ہوں اور ہمارے دارالعلوم غریب نواز سے پر ایک عالم دین دنیا میں آج دین کی خدمات اور دین کے کام میں مصروف ہیں۔ ماشاءاللہ یہ علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کا روحانی فیضان ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ غریب نواز ہمارا مادر علمی پھولے پھلے، دین دونا، راج شعوری ترقی کرے۔ بالکل ادب سے بیٹھیں۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا بواقع، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی
सय्यदना मौलाना मोहम्मद मादिल जूद वल करम व अला आलिल किराम व असहाबिल निज़ाम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोलिए इजाजत है। शेर मुलाहिजा फरमाएं, सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और इसे मुलाहिजा फरमाए कि इस निशानी के जो सद हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सद हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब करीम का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना, कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए, कुरान का अंदाज़े तकल्लुम देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीवियों से होशियार रहना, भाई बहनों से होशियार रहना, अपने जुमला अहलो अकरबा से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने कारोबार तिजारतों से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें बेईमान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से मिट गया, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई, सारी कहानी खत्म हो गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। जैसे कल लोग उनके लिए जान देने को तैयार थे, आज भी लोग उनके लिए जान देने को तैयार है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा, बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए, नामो निशान मिट गया। मगर सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मुहिबुल्लाह इलाहाबादी को देखो, सरकार शाह मुहब्बर इलाहाबादी को देखो, सरकार निजामुद्दीन औलिया को देखो, अपने असलाफ अपने बुजुर्गों को देखो, हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमा को देखो, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी हुजूर पासवान मिल्लत को देखो। जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। जैसे कल लोग उन पर मरते थे, आज भी लोग उन पर मरते हैं। अरे हमारे बच्चों, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। लेकिन कान खोलकर सुन लो, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल
रसूल के इश्क में मरता है वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर पूरे गुलजार होता है। ऐ हमारे बच्चों, आप दारुल उलूम गरीब नवाज में पढ़ने आए हैं, अच्छी नीयत से पढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। इसलिए मत पढ़िए कि आप बहुत बड़े करोड़पति बनेंगे, इसलिए आपको तालीम हासिल नहीं करना है कि आपको बादशाहत की कुर्सी पर बैठना है। आप तालीम इस नीयत से हासिल करें कि हमारी जात से दीन मुस्तफी को फायदा पहुंचे, हमारी जात से गुलशन मुस्तफा हमेशा चमकता रहे, हरा भरा रहे। आज आपके सामने दारुल उलूम गरीब नवाज मौजूद है। देखिए अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी को, अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी अलैहि रहमा को जब तक दुनिया कायम रहेगी उनका नाम रोशन रहेगा। जब तक गरीब नवाज के दरो दीवान रोशन रहेंगे, लोग हुजूर पासवान मिल्लत को याद रखेंगे। तो ऐ हमारे बच्चों, वो काम करके मत मरो कि मरने के बाद जमाना तुम पर लानत भेजे, वो काम करके मत मरो कि जमाना तुम्हारे लिए बद्दुआएं करे, वो काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम्हारे नाम पर आंसू बहाए, जमाना तुम्हारे लिए दुआएं मग़फ़िरत करे। जब तुम्हारी कब्र के सामने से गुजरे तो कम से कम उसे तुम्हारी याद आए और कम से कम रुक करके आपकी कब्र पर फातिहा पढ़ ले, कुरान की चंद आयतें तिलावत कर दे। इसलिए याद रखिए, दुनिया किसका नाम है, आप इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। दुनिया से वही इंसान कामयाब गया जिसने अपनी अच्छी जिंदगी गुजारी, जिसने दीन मुस्तफा को रोशन किया, जिसने अपने सीने में इश्क़ मुस्तफी का चिराग रोशन किया। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए, उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि गलत क्या है, सही क्या है, और मौलाना गुलाम रब्बानी ने हमें कौन सा पैगाम पेश किया है। पहले वो हदीस मैं आप तक पहुंचाऊंगा कि दुनिया क्या है, दुनिया की मोहब्बत क्या है, लज्जतें क्या है, फिर वो हदीस कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79 अन अबी हुरैरा क़ाल क़ुलना या रसूलल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़अनसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहि या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से हमें क्या हो गया है, आपकी जान में नमाज़ पढ़ते हैं, तक़वे पे तकमाए करते हैं, हमारे सीने में आखिरत का खौफ रहता है, कब्र की याद रहती है, बुराइयों से बचा करता हूँ। लेकिन ये अल्लाह के रसूल, जैसे घर चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, उनसे मोहब्बत करता हूँ, तो ये अल्लाह के रसूल हमारी हालत बदल जाती है, हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, यहाँ अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत से डरा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। सुभान अल्लाह।
اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو بندہ جلسے میں بھی اللہ کا ذکر کرے, مسجد میں بھی اللہ کا ذکر کرے, اور یہاں سے جانے کے بعد گھر پہ بھی اللہ کا ذکر کرے, برائیوں سے بچتا رہے, تو آسمان کے فرشتے ان کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں, ان کے چہرے کو دیکھا کرتے ہیں. وہ مسلمان کتنا خوش نصیب ہے جن کے چہرے کی زیارت آسمان کے فرشتے کرے. اے ہمارے بچوں, وہ کام مت کرو کہ تم کو شیطان دیکھے, وہ کام کرو کہ تم کو فرشتے دیکھے. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی, اجازت دیجئے تو میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں. سارا مجمع بالکل ادب سے سنے, ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ ادھر دیکھیں ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 44 کی حدیث سنے. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء قيل وما هي يا رسول الله فقال اذا كان المغنم دولا والامانة مغرما والسكنة مغرما واتى الرجل زوجته وقى امه وبر صديقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم يرزلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعل آخر هذه الأمة أولا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا, جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی, مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا, جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا سرکار وہ 15 خرابیاں کیا ہے؟ تو نبی نے سب کا نام لے لے کر شمار کیا. نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغنم دولا والامانة مغرما والسكنة مغرما الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تنظیم کرے, چور بےایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے, جو دنیا سے اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان پر لعن طعن کرے, لوگ ان کو برا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. یہ بتائیے کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر گواہی دیجئے. ماشاءاللہ ہاتھ نیچے کیجئے. آج لوگ کہتے ہیں مسلمان برباد ہوگا, آج لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑا پریشان ہے. ادھر دیکھیے, انسان اپنے دامن کو جھانک کر دیکھے. لوگ کہتے ہیں مسلمان بڑا پریشان ہے. پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنا ہے مومن کس کو کہتے ہیں, مسلمان کس کو کہتے ہیں. ادھر دیکھیے, کلمہ پڑھ لینا آسان ہے لیکن ایمان بچانا بہت مشکل کام ہے. مومن کہنا تو آسان ہے لیکن مومن بن کر رہنا بہت مشکل کام ہے. آج کل لوگ سمجھتے ہیں بس مومن وہ ہے جس کا نام عبداللہ ہے, مومن وہ ہے جس کا نام عبدالستار ہے, مومن وہ ہے جس کا نام سلمان ہے. چاہے دن بھر میں سینکڑوں کفر بولتا رہے, چاہے ارتداد کرتا رہے, چاہے وہ مرتد ہو جائے, نام مسلم ہے,
تو بس وہ مسلمان ہے، تم دھوکے میں ہو۔ مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ رسول سے سچی پکی محبت رکھے اور ساتھ ہی ساتھ تمام ضروریات دین پر پختہ ایمان رکھے، یقین رکھے، کہیں سے شک و شبہ میں نہ پڑے۔ لاکھ کتے بھونکتے رہے، لاکھ بہکانے والے بہکاتے رہے، لیکن مومن اس کو کہتے ہیں کہ تمام ضروریات دین پر پختہ یقین رکھے، ایمان رکھے، کہیں سے اس میں شک نہ کرے، اس کا نام مومن ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، ذرا سا کسی نے کچھ کہہ دیا تو فوراً شک کے شکار ہو گئے اور غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ ہوش میں رہو، اپنا ایمان عقیدہ پختہ رکھو، دنیا لاکھ کچھ کہے، اپنے رسول سے سچی پکی محبت رکھو، اللہ رسول کی ذات و صفات پر پختہ یقین رکھو، تمام ضروریات دین پر مکمل ایمان رکھو، اس کا نام مومن ہے۔ اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ظاہری زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ مسلمان وہ ہے جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو، جس کا کپڑا شریعت کے مطابق ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کی گفتگو اتنی شاندار ہو کہ گفتگو سن کر آدمی کہتے یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا غلام ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کا کیریکٹر اتنا شاندار ہو کہ اس کے کیریکٹر کو دیکھ کر آدمی کہے یہ سچا پکا مسلمان ہے۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو 5 وقتہ نماز کا پابند ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو شراب کی بھٹیوں سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو چوری ڈکیتی سے دور رہتا ہو۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جہاں بھی رہے، جس رنگ میں رہے، آدمی اس کا رنگ دیکھ کر کہتے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے، یہ اسلام کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ غوث اعظم کا چہیتا جا رہا ہے۔ اس کا نام مسلمان ہے۔ تو جہاں رہیے مومن بن کر رہیے، مسلمان بن کر رہیے۔ آپ کا قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی عزت والے رہو گے، مرتبے والے رہو گے، شان و عظمت والے رہو گے، تم ہی بلند مرتبے پر رہو گے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان پکا رہے، تم پکے مومن بن کر رہو۔ جس دن تم پلپلے بن جاؤ گے بربادی تمہارے سامنے ہوگی، اور اس بربادی سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ ابھی آپ نے 2 حدیثیں سنی، اجازت دیجئے تو میں تیسری ایسی حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ آپ اسرائیل اور فلسطین کو سامنے رکھے اور اس حدیث سے آپ اس کو اس حدیث کی روشنی میں دونوں کا معائنہ کرے اور دونوں کو دیکھے اور اہل عرب کی زندگی دیکھے، اہل عرب کی زندگی دیکھے۔ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں بڑی مشہور حدیث ہے، ہمارے اسٹیج پر آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم غریب نواز کے ذمہ دار اساتذہ کرام موجود ہے، حضرت علامہ مولانا مفتی عارف صاحب قبلہ جو ہمارے دارالعلوم غریب نواز کی شان اور جان، مفتی صفیر الحق صاحب قبلہ یہ ہمارے دارالعلوم غریب نواز کی شان اور جان، مفتی محمود صاحب قبلہ یہ سب ہمارے دارالعلوم غریب نواز کی شان اور جان، جتنے ہمارے دارالعلوم غریب نواز کے اساتذہ ہے یہ سب دارالعلوم غریب نواز کی شان اور جان ہے۔ ذمہ دار اسٹیج ہے، دنیا سمجھتی ہے کہ ایک چلا گیا شاید دوسرا اس طرح نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی نعم البدل رکھا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے دارالعلوم غریب نواز میں اساتذہ جیسے پہلے تھے اسی رنگ میں آج بھی قابل ذی صلاحیت اساتذہ آج بھی ہمارے دارالعلوم میں موجود ہے۔ اجازت دیجئے تو میں آپ کو ایک شاندار حدیث سناؤں، اجازت ہے؟ چلیے بولیے اجازت ہے۔ اگر اس حدیث کو سنیں گے دستار بندی تو آپ کو دستار بندی کا منظر، یہ میرا گھر ہے، چلیے بولیے یہ دارالعلوم غریب نواز، میں یہاں مقرر کی حیثیت سے نہیں آتا ہوں، یہ تو میرا گھر ہے۔ بولیے مجھے جو کچھ ملا اسی دارالعلوم غریب نواز کا صدقہ ہے، اور علامہ نظامی علیہ الرحمہ کی زندگی کو میں نے دیکھا ہے، اس کی زیارت کی ہے۔ حضرات اس علاقے میں جہاں بھی جاتے تو یاد رکھیے اس ناچیز کو ہر محفل میں ضرور
ضرور لے جاتے. یہ حضور نظامی صاحب علیہ الرحمہ کا خصوصی فیضان. میں ان کا روحانی بیٹا ہوں, ان کی زیارت میں نے کی ہے. آج جو کچھ میں بول رہا ہوں یہ علامہ مشتاق احمد نظامی علیہ الرحمہ کا صدقہ ہے, ان کا روحانی فیضان ہے, زبان ربانی کی ہے, فیضان حضور پاسبان ملت کا ہے. اس لیے علامہ نظامی کو بھولیے مت, اپنے بزرگوں کی یاد مناتے رہیے اور ان کے نقش قدم پر چلتے رہیے. بچے کو بیٹھائیے, ایک شاندار حدیث سنیے, اس کے بعد انشاءاللہ آپ اگر موقع ملا تو اور بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا, ورنہ تو میں میزبان ہوں. میرے بعد غازی ملت ہماری جماعت کے شیر علامہ غلام رسول صاحب بریانی اور علامہ ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب پی ایچ ڈی پٹنہ, یہ دونوں بزرگ ہمارے تشریف لائیں گے, جم کے آپ ان کا خطاب سماعت کریں گے. غلام ربانی آپ کے سامنے چند منٹ کے لیے حاضر خدمت ہے, اجازت دیجیے تو بڑی شاندار حدیث سناتا ہوں. اہل عرب کو دیکھیے, اسرائیل اور فلسطین کو دیکھیے اور اپنی بربادی کا کارن دیکھیے. اس حدیث کو سنیے, قسم خدا طبیعت مچل جائے گی, کلیجہ پھٹ جائے گا, آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. اجازت ہے تو میں سناؤں, سارا مجمع اس حدیث کو سنے. ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ, اور زور سے بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنے. مشکات شریف جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنیے. اللہ اللہ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّارِ بِالنَّارِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال ما أنا عليه وأصحابي. زور سے بول دو سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث میں نے آپ کو سنائی, مطلب سنیے, پھر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے, اسرائیل اور فلسطین کی جنگ کیا ہے. آپ کو نقشہ سمجھ میں آ جائے گا. میرے پیغمبر نے سب کچھ بیان کر دیا ہے. آپ سنیے, آپ پیغمبر کے فرمان پر نظر نہیں رکھتے. اگر علماء بیان کرتے ہیں تو آپ اسے بھول جاتے ہیں. اب غور کیجئے, مطلب سنیے. بڑی مشہور حدیث, اس حدیث کا ایک ٹکڑا آپ لوگوں نے سنا ہے, ایک ٹکڑا سب نے سنا ہے. زور سے بولو, ایک ٹکڑا تو سب نے سنا, لیکن پوری حدیث سننے کا شاید کسی کو موقع ملا ہو. اگر پوری حدیث سن لیتے تو دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. آج جو مسلمان فرقوں میں بٹ رہے ہیں, آج جو مسلمان بھی بکھرتے جا رہے ہیں, آج جو مسلمان آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, اگر اس حدیث پر غور کر لیے ہوتے تو آپس میں لڑتے نہیں, بدلتے نہیں, بگڑتے نہیں. اجازت دیجئے تو حدیث کا مطلب بیان کروں. مطلب سنیے. نبی نے ارشاد فرمایا, آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا. دھیان سے سنیے گا, ادھر جاؤ. نبی نے فرمایا, دھیان سے سنیے, میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا, وہ وقت ضرور آئے گا, وہ دور ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا, جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا, جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا. نبی فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی, اگر بنی اسرائیل نے اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا, اسی بنی اسرائیل کی نقل کرے گا, اسی کی ایکٹنگ کرے گا. جو حال بنی اسرائیل کا تھا وہی حال میری امت
امت کا ہوگا، جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا۔ وہ دور ضرور آئے گا، وہ زمانہ ضرور آئے گا، جو کام بنی اسرائیل نے کیا وہی کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو انہی کی نقل کرے گا، اسی کی ایکٹنگ کرے گا، اسی کے راستے پر چلے گا۔ اب آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے، ان سے رشتہ کرنے کی وجہ سے میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ 72 جہنمی ایک جنتی، 72 جہنمی ایک جنتی، 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا گہرا رشتہ ہوگا، ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تعلق ہوگا، نام تو مسلمان کا ہوگا مگر ان کا تار اسی 72 بنی اسرائیل سے جڑا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں ایک فرقہ جنتی، ذرا سا جملے پر غور کیجئے، پھر سے سنیے، نبی نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ اسرائیل بنی اسرائیل ہے۔ اور اگر قرآن کی تفسیر میں جائیں گے تو بنی اسرائیل کا مطلب اولاد یعقوب، اور بنی اسرائیل کا مطلب مشہور و معروف یہ یہودی ہے، اور بولو یہ نصرانی ہے۔ یہود و نصارہ یہ سب بنی اسرائیل سے ہے، زور سے بولو، یہ سب بنی اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل بنی اسرائیل سے ہے، امریکہ بنی اسرائیل سے ہے، اور پیغمبر نے کیا کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل یعنی یہودی پر آیا، نصرانی پر آیا، جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا، جو طریقہ ان کا تھا وہی طریقہ میری امت کا ہوگا۔ یہاں تک کہ سنیے، آپ نے سن لیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے اگر ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت بھی انہی سے رشتہ کرنے کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جیسے یہودی کرتے ہیں، جیسے نصرانی کرتے ہیں۔ آگے سنیے، نبی فرماتے ہیں جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے 73 میں بٹیں گے۔ ایک جنتی 72 جہنمی، یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ نام تو عبداللہ ہوگا، نام تو عبدالستار ہوگا، نام تو محمد ہوگا، نام تو سلمان ہوگا، لیکن اندر سے سب یہودی کی اولاد ہوں گے، سب کی نسلیں بدل چکی ہوں گی، سب کا بلڈ بدل چکا ہوگا، وہی حال ہوگا جو حال بنی اسرائیل کا تھا۔ اس لیے آج دنیا کا نظارہ دیکھیے، فلسطین کے ساتھ کیا ہوا سب دیکھ رہے ہیں، پورا عرب گیدڑ بھبکی مار رہا ہے، سال بھر ہو گئے سارے عرب کنٹریز گیدڑ بھبکی مارتے رہے، لیکن فلسطین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ساتھ دے تو کیسے دے؟ ان کا بلڈ بدل چکا ہے، ان کی نسلیں بدل چکی ہے، ان کے گھر میں ان کی ماں یہودیہ ہے، یہودیہ، ارے بولو یہودیہ ہے، یہودیہ، تو آخر ماں کے خلاف وہ کیسے ایکشن لیں گے؟ اس لیے یاد رکھیے، پیغمبر نے جو کہا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا۔ آج ہماری بربادی کا وجہ، بربادی کا کارن یہ ہے، بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہم کہنے کو تو مسلمان ہے لیکن آج یہودی کے راستے پر چل رہے ہیں، نصرانی کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ آج ہمارا کردار، کیریکٹر سب بدل چکا ہے۔ جہاں رہو مسلمان بن کر رہو، جہاں رہو شان سے رہو، جہاں رہو عزت سے رہو، اور پیغمبر کے فرمان پر عمل کرتے رہو۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے، انداز گلستہ پیدا۔ قرآن کی آیت پر غور کیجئے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ،
इन कुंतुम मोमिनीन। اور قرآن کی ایک آیت اور سنیے، قسم خدا ادھر دیکھیے، جب جنگ شروع ہوئی، یہ غریب نواز سامنے ہے، اس رب اکبر کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، میرا محبوب جانتا ہے کہ مجھ کو خواب میں رب نے مجھے اس آیت سے آگاہ فرمایا، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ رب نے فرمایا کہ تم کسی کی ہلاکت کے لیے بد دعا مت کرو، ہمارا نظام یہ ہے کہ ہم ظالم پر ظالم کو مسلط کرتے ہیں، ہم ظالم پر ظالم کو حاکم بناتے ہیں۔